اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ آپ تمام دوستوں کی دین دنیا کی عزتوں بلائیوں اور مال و دولت سے اللہ کریم مالا مال فرمائے۔ میرے تمام ویورز، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک یعنی تمام جو دنوں کا سردار دن ہے وہ دن اللہ کریم نے ہمیں زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ مالک کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ جو ہے ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم مال و جان کی جو ہے وہ ریل پیل سب کو نصیب فرمائے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے جس کی عظمت و فضیلت میں پچھلی ویڈیو کے اندر کافی بتا چکا ہوں کہ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، لیکن اس دن کو مسلمان بڑی بے احتیاطی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعے لگاتار جمعے کی نماز ادا نہیں کرتا، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی اس کے ماتھے پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ تو اب خود اندازہ کریں کہ جس جمعے کو نماز کو چھوڑنا اتنا سخت گناہ ہے، اس جمعے کی قدر و منزلت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنی بلند ہوگی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے جمعے کی اذان کی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو جاؤ۔ اور جمعے کے دن کے متعلق بہت سی احادیث مصطفیٰ جو ہے وہ پڑھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، تو لہٰذا اس دن خدا را کوئی ٹائم بالکل نہ ضائع کریں۔ اگر زیادہ وقت نہ ہو تو میرے اسلامی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو جمعے کی نماز کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر ضرور بھیجا کرو، اور خود جو ہے وہ ظہر کی نماز جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے ضرور تم ادا کیا کرو۔ جی ہاں ویورز، آج جمعے کا دن ہے اور اس دن شام کی نماز کے بعد کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ جو سجدے کی حالت میں اللہ کریم کے 2 اسماء الحسنہ میں سے 2 نام جن کے پڑھنے سے رزق کی برسات کا یقینی عمل ہوگا، اس صورت میں اس وظیفے میں اللہ نے کیا ہی کمال رکھا ہے۔ اب یاد رکھیں، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ جمعے کی شام کو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں اللہ کریم کے یہ 2 نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل اور چہرے کو منور فرما دے گا۔ اللہ کریم اسے تمام آفات سے، مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کریم بھی اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس انسان کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے، جو ان 2 اسموں کا وظیفہ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی اس کی تمام نیک مرادوں کو، جائز حاجات کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرماتے ہیں۔
غائب سے اللہ کریم اس کے لیے جو ہے رزق، دولت، مال و جان اور دیگر تمام معاملات جو ہیں اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی میری اسلامی بہنیں بیٹیاں جو بے اولاد ہوں، ڈاکٹروں نے انہیں بالکل یہ کہہ دیا ہو کہ اب ان کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو وہ اس اسم کا وظیفہ کریں، اللہ کریم انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو وہ دو نام کون سے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں، ان دو اسموں کو غور سے سنیے اور پڑھنے کا طریقہ بھی غور سے سنیے۔ ایک اسم ہے الخالق، الخالق جل جلالہ، اور دوسرا اسم ہے جو اللہ کریم کا وہ ہے البارئ۔ الخالق اور البارئ، ان دو اسموں کا وظیفہ یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ اگر بدبخت، بد نصیب، تنگ دست، محتاج، دنیا کے دکھوں میں، غموں میں ڈوبا ہوا شخص بھی اس اسم کا وظیفہ کرے تو اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی اسے دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ مرد حضرات ادا کریں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں ادا کریں، اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں چلے جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف 14 مرتبہ پڑھیں۔ درمیان میں یہ دونوں اسم الخالق اور البارئ الگ الگ 101 مرتبہ، یعنی کہ الخالق 101 مرتبہ اور البارئ 101 مرتبہ، یہ دو اسم جو ہے آپ پڑھیں، اور پھر اینڈ پہ حالت سجدے میں ہی 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں، سر اٹھائیں اور اللہ کے حضور اب گڑ گڑا کر آپ دعا مانگیں، جس مقصد اور حاجت کے لیے بھی مانگیں گے، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، عزت کا مسئلہ ہو، مقدمات کا معاملہ ہو، جو بھی الغرض مشکل ہو، دشمن سے حفاظت کا معاملہ ہو، تو آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کریم نیک دلی تمنائیں، حاجات، خواہشات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائیں گے، اور میں امید واثق رکھتا ہوں کہ اس وظیفے سے اللہ آپ کی ہر جائز مناجات، جائز حاجات کو قبول فرمائیں گے، اور آپ کا دل اور دنیا اللہ کریم کے فضل و کرم سے آباد ہوں گے۔ مالک ملک جو ہے وہ آپ کو دولت اور عزت سے ہمکنار فرمائیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔